ایلوپیتھک دواؤں کا اور یہ جو اثرات ہوتے ہیں نا، یعنی کہ پتہ نہیں چلتا، بعض اوقات آدمی ہنستے ہنستے تباہ ہو جاتا ہے۔ اب جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں جہاں درد سر ہوا پین کلر گولی کھا لی، ایک گولی کا نام نہیں لیتا، مشہور ہے پین کلر گولیاں، یہ کھا لی، او فریش ہو گئے۔ لیکن یہ فریش کب تک؟ یہ جا کر آپ کے معدے کو یہ کھودتی رہی، معدہ اس کو تباہ کرتی ہے، گردے کو تباہ کرتی ہے۔ یہ پین کلر گولیاں یہ نہیں کھایا کرے، برداشت کر لیا کرے۔ درد برداشت تھوڑا بہت ہوتا ہے بعض اوقات تو آدمی برداشت کر لیتا ہے، ہاں بہت زیادہ درد اور ایک گولی کھا لی تو وہ ایک اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن یہ کہ عادت اس کی بناتے ہیں یا بار بار کھاتے ہیں، بڑے ڈوز لے لیتے ہیں۔ یہ آپ کسی بھی کوئی دیانتدار ڈاکٹر ہوگا نا تو میری بات کی تائید کرے گا، دیانتدار نہیں ہوا تو مجھے برا بھلا کہے گا کہ مولوی کیا جانے، یہ اچھا مولوی نہیں جانتے، اسی میں عافیت ہے۔ اور مولوی وہ جانتے ہیں جو آپ مرتے دم تک نہیں جان سکیں گے جب تک مولویوں کی محبت آپ کے دل میں نہیں آئیں گی۔ تو یہ کہ مولوی کوئی مطلب انسان نہیں ہوتا کیا، اس کو معلومات نہیں ہوتی؟ میں تو یہ کہا کرتا ہوں، میرا چیلنج بھی ہے، الحمدللہ مفتی جو ہے نا یہ سب سے ذہین آدمی ہوتا ہے معاشرے میں۔ آپ بڑے سے بڑا افسر، کرنل، جرنل، جس کو بھی سامنے رکھنا ہے آپ اس کے سامنے رکھ دیں، یہ اتنا ذہین ہوتا ہے۔ میں تو تجربے کی باتیں کر رہا ہوں، یہ ماما تھوڑی ہوتا ہے۔ اب یہ کہ ہمارے سامنے وہ خاموش ہے، نیچی نگاہیں کر کے بیٹھا ہوا ہے، مسکرا رہا ہے آپ کی بات پر، تو آپ سمجھے گیا اس کو کوئی سچکا پڑتا نہیں ہے۔ ارے ایسا سچکا پڑتا ہے کیا؟ آپ کی 7 پیڑھیوں کو سچکا نہیں پڑے گا، ایسا سچکا پڑتا ہے اس کو۔ تو اس لیے کسی کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے، نہ کہ علماء کو، نہ کہ مفتیان کرام کو، معاذ اللہ۔ تو علماء عقل مند ہوتے ہیں جبھی تو یہ عالم بنے۔ ہاں یہ تو یہ بھی مطلب کسی سود کے اڈے میں بیٹھے ہوتے ہیں قلم کاغذ پکڑ کے، یہ عالم بنے، مفتی بنے تو اب یہ بھی قلم پکڑ کے ہی بیٹھے ہیں، یہ فتویٰ لکھ رہے ہیں، امت کی رہنمائی کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ وہ بہرحال یہ کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، آپ کسی بھی ڈاکٹر کو پوچھو گے نا تو انشاءاللہ وہ ایک کو پوچھو گے، دو کوئی تو ہوگا نا خوف خدا والا جو بولے گا نہیں بات تو صحیح ہے کہ کرتی تو نقصان ہے، پین کلر گولیاں کھانی نہیں چاہیے زیادہ، انشاءاللہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور جتنا ہو سکے علاج ہے نا، علاج بالغذا پر اگر آدمی توجہ دے نا، کہ بعض غذائیں ایسی ہوتی ہیں جو کئی بیماریوں کو دور کرتی ہیں، اور اپنے خوراک میں اگر احتیاطیں کرے نا تب بھی مطلب بہت کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ سادہ غذا لے نا آدمی، اور زیادہ آئلی غذائیں نہ لے، ہیوی غذائیں نہ لے، آئلی ہیوی ہوتی ہے۔ اب پراٹھے اور انڈے اور ملائی صاحب ناشتہ کرو تو آپ کو لگے وزن تو خاص نہیں ہے اس کا، یہ اب آپ کے نصیب۔ جو تباہی مچاتی ہیں چیزیں جن کا نام لیا، کولڈ ڈرنک بڑا مزہ آتا ہے گرمی میں، لیکن ایسی تباہی مچاتی ہے۔ آپ دیکھو شوگر کے مریض اتنے بڑھ گئے ان چیزوں کو۔ اب پہلے تو کیا وہ لوگ کھاتے بھی تھے اگر یہ پراٹھے وغیرہ تو مشقت کرتے تھے، محنت کرتے تھے، بھاگ دوڑ کرتے تھے اتنی۔ اب تو اسکوٹر، سائیکل پہلے چلاتے تھے، سائیکل میں ورزش ہے، ایکسرسائز ہے، اسکوٹر میں نہیں ہے، کار میں نہیں ہے ورزش۔ اونٹ گھوڑے پر سفر کرتے تھے، ورزش ہے، پورا بدن ہلتا ہے اس میں، وہ سارا مطلب یہ کہ نظام جو ہے نا مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے۔ آج کل تو ایسا کچھ اپنے ہاتھ سے تو کام کرتے ہی نہیں ہے۔ وہ اس طرح مطلب یہ کہ لوگ جو ہے وہ ہضم نہیں کر پاتے، اور بیماریاں پھر یہ کہ ان کو جکڑ لیتی ہیں۔ تو یہ پچھلے دنوں سلسلہ ہوا تھا کے تعلق سے نگران شورا کا، انہوں نے وہ جو دنیاوی طور پر حساب لگاتے ہیں تو اس کا حساب بتا، میں بھی حیران رہیا کہ دنیا میں ابھی انہوں نے کہا دیکھو کورونا جو ہے ہم لوگ اس سے خوفزدہ ہیں، ٹھیک ہے کورونا سے بھی حفاظت کرنی ہی چاہیے، لیکن کورونا سے زیادہ خطرناک بیماری، کورونا آتا بھی ہے تو چلا جاتا ہے، کسی کو ساتھ لے جاتا ہے، سب کو نہیں لے جاتا، بہت تھوڑوں کو لے جاتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ باقی تقریباً یعنی کہ شفا مل جاتی ہے، اور اس کی مدت 14 دن بتائی جاتی ہے۔ پھر تھوڑا سائیڈ ایفیکٹ ہوا تو 2-3 مہینے ہو سکتا ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ کمزوری وغیرہ چلتی ہو، اللہ کرے کہ ہم آزمائش میں نہ پڑے، اللہ ہم کو بچائے رکھے، حفاظت فرمائے اور یہ وبا بھی دور ہو جائے۔ لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ کورونا
کے خلاف بالکل اعلان جنگ ہے اس وقت. تو بھلے ہے, ہونا چاہیے, بھگاؤ اس کو کورونا کو, آپ کا بس چلے تو. وہ بڑے بڑے زیادہ گیروں کے اس نے تو کرنے ٹھس کر دیے, میں تو کہتا ہوں بڑے کرتے تھے, آج سب اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ ایسی بلا ہے کہ جو نظر ہی نہیں آتی اور مسلط ہو گئی ہے. اللہ اس بلا سے بھی ہم کو نجات بخشے. تو شوگر اس سے بڑی بلا ہے. شوگر 14 دن میں نہیں جاتی, شوگر قبر میں لے جاتی ہے, بہت سو کو لے جاتی ہے. اور اس کا جو حساب بتایا تو میں تو حیران رہ گیا کہ دنیا میں شوگر کی وجہ سے ہر 6 سیکنڈ میں ایک آدمی مرتا ہے. اور کتنا خطرناک ریشو ہے یہ. اور پاکستان میں اس وقت انہوں نے جو بتایا, مجھے یاد پڑتا ہے, یہ اصلاح کر دیں گے میری, 2,22,00,000 مریض ہیں شوگر کے. اب یہ تو وہ جو ذرا نوٹس میں آئے, ورنہ تو ایک تعداد ہے جن کو شوگر ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. میں نے نکلوایا شوگر, کسی کو دیکھا کہ چائے زیادہ پی رہا ہے اور 2 چمچ چینی کی ٹھوک رہا ہے, بھائی رحم کر اپنے حال پر. پھر جب شوگر ٹیسٹ کیا تو پتہ چل گیا. اس طرح اکا دکا ایسے کیس مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا کہ کروا لو یار ٹیسٹ کروا, تو کروایا. ایک نے نہیں کروایا ٹیسٹ, ایک صاحب نے, حاجی عمران موجود تھے, ٹیسٹ کا کچھ میں نے مشورے دیے تھے ان کو, وہ کر کے لوگ ٹال دیتے نا. پھر بیچارے وہ آخر تک پتہ ہی نہیں چلا کہ شوگر تھا. تو ڈاکٹروں نے بعد میں جب آئی سی یو میں چیک کیا تو پتہ چلا, اور پھر وہ ہوش نہیں آیا اس کو. اللہ غری کے رحمت کرے, مغفرت فرمائے. تو یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو اپنا باڈی ٹیسٹ کرنا چاہیے, پورا باڈی ٹیسٹ. شوگر ہے, کولیسٹرول ہے, لپڈ پروفائل میں کولیسٹرول آ گیا تو یورک ایسڈ ہے, اس طرح کی چیزیں چلی جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا. کسی اچھے ڈاکٹر کے مشورے سے ٹیسٹ لکھوا کر, ڈاکٹر بولے گا ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ کہ اگر آپ کی عمر 40 سال ہو گئی ہے پھر تو زیادہ آپ کو ضرورت ہے. 40 سال کے بعد جو ہے نا, یہ میرا تو مشورہ ہے کہ جس سے بن پڑے, پیسہ ہے ہاتھ میں, 6 مہینے ٹیسٹ کرواتے رہے. میں تو اس سے بھی پہلے کروا لیتا ہوں ٹیسٹ. اور جس کو کچھ ہو جائے نا تو وہ 45 دن میں ٹیسٹ کروا لے. ایک ڈاکٹر نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا. انشاءاللہ آپ نظر رکھیں گے, شوگر آ گئی معافی مشکل, گھبرائیں نہیں, پرہیزی سے اس کی کاٹ کریں, دواؤں سے نہیں, پرہیزی سے انشاءاللہ چلی جائے گی. کولیسٹرول ہائی ہو گیا, گھبرائیں نہیں, ٹینشن لیں گے تو کچھ اور ہو سکتا ہے. آپ چربی مائنس کر دیں, چکناٹ مائنس کر دیں اپنی غذاؤں سے, یا بہت کم کر دیں, تو انشاءاللہ وہ کولیسٹرول لیول بھی ترکیب بن جائے گی. تو اس طرح وہ آپ جد و جہد کرتے رہیں گے تو آپ کی صحت انشاءاللہ چلتی رہے گی, تو اتنا پرابلم نہیں ہوگا. ورنہ بیچارے بعض جوان ہوتے ہیں, بوڑھوں سے بھی زیادہ بیچارے آزمائشوں میں ہوتے ہیں. یہ کھا کے کھانا خراب کر دیتے ہیں اپنا. میدا ہے نا, یہ سب سے زیادہ تباہی مچاتا ہے, خراب ہوتا ہے. تو تقریباً امراض 80% 90% یہ میدے سے تقسیم ہوتے ہیں, پیٹ سے. دل کی ساری بیماریاں, لکوے تو فالج تو فلاں تو یہ بہت سارے امراض جو میدے کی وجہ سے ہوتے ہیں. میدا خراب ہو گیا, قبض ہو گیا. قبض تو شاید اب پتہ نہیں 99 کہوں نہیں کہوں, اللہ بہتر جانے, جس کو دیکھو قبض لگا پڑا ہے. القبض ام الامراض یہ محاورہ ہے, تو پھر بیماری کی ماں ہے قبض. تو اتنی بیماریاں لگتی ہیں, تو پیٹ کو سیٹ رکھنا ہے, سبزی دبا کے کھائیں, پھل کھائیں موسم کے. تو انشاءاللہ یہ کہ سبزی اگر کھائیں گے, آپ پکا کے کھائیں گے تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ کہ کچی کھا سکتے ہیں تو کچی کھائیں, ورنہ اسٹیم بوائل کر کے کھائیں تو 80% فائدہ رہ جائے گا, ورنہ 100% فائدہ تھا. اور اگر ابال کر کھائیں گے تو 40 سے لے کر 60% تک کا اس کا فائدہ باقی رہے گا. اور پکا کر کھائیں گے تو ماہر تو کہتے ہیں کہ 0 ہے. سالن پکا کے کھائیں گے اس کا, تو سالن بھی نہیں کھاتے اور کچھ تو فائدہ ہوگا. تو سبزی کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہے, بوٹے کھاتے ہیں. بوٹوں کے دن بھی آ رہے ہیں, نوٹوں کی تھپیاں بھی رکھنی پڑیں گی ڈاکٹر کے لیے. بوٹیاں کھائیں گے تو زیادہ, لمٹ, ہر چیز لمٹ میں. بھلے اللہ توفیق دے بوٹی کھائیں لمٹ میں, لیکن بقرعید میں ان لمٹ ہو جاتا ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.